یعنی مال اور اولاد کس طرح فتنہ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله۔ ہماری ہی طرف تم لٹائے جاؤ گے، یعنی کبھی ہم مصائب کے ساتھ آزماتے ہیں، کبھی ہم خوشحالی کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی ہم فکر و فاقے کے ذریعے آزماتے ہیں، اور کبھی ہم مال دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی ہم صحت مند تندرستی دے کر آزماتے ہیں، کبھی ہم بیماریوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں۔ الغرض مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات کے ذریعے بھی انسان کو آزماتا ہے اور برے حالات کے ذریعے بھی انسان کو آزماتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون ناشکری کرتا ہے اور کون شکر ادا کرتا ہے، کون صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس آیت سے اس بات کا مفہوم تو ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کے آنے کے بعد اسے فتنوں سے بھی گزرنا ہوگا، مشکلات سے بھی گزرنا ہی ہوگا، جو مرضی ہو جائے اسے ان سب سے گزر کر ہی آگے جانا ہوگا۔ اور فتنوں کی کئی انواع، کئی اقسام ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ بعض فتنے مال کی وجہ سے اور بعض فتنے اولاد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مال اور اولاد کی وجہ سے فتنہ کا کیا مقصد ہے؟ یعنی مال اور اولاد کس طرح فتنہ ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُبُولِهِمْ۔ یعنی جنگ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کرام جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، انہیں کوئی مقصد تھا، کوئی کام تھا، اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور بہت سے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے ہمیں یہ معاملہ ہے، ہم جہاد فی سبیل اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، نہیں جا سکتے، جنگ میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے بتایا کہ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ اب آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور گھر والوں نے مشغول کر رکھا تھا کہ لہٰذا آپ ہمارے لیے بخشش مانگیے، اور اپنی زبانوں سے وہ یہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو ان کے مالوں اور ان کی اولاد نے جہاد فی سبیل اللہ سے غافل کر دیا تھا، اس طرح ان کے مال اور ان کے بچے ان کے لیے فتنہ بن گئے۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ شہوات کا فتنہ ہے، جن کی محبت انسان کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے، وہ چاہے عورتوں کی شہوت ہو، چاہے اولاد و احفاد کی شہوت ہو، یا مال و منال کی شہوت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یعنی لوگوں کے لیے عورتوں، بیٹوں، سونا اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں اور مفید گوروں، مویشیوں اور کھیتوں کی شہوت کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کسی کے پاس گورے ہوا کرتے تھے، فصلیں ہوا کرتی تھی، وہ انہیں بہت ہی مالدار سمجھا جاتا تھا۔ اور اس دور میں اس فتنوں کے مد مقابل ہمارے اندر گاڑیاں موجود ہیں، کوٹھیے، گھر، لوگ انہی کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی اپنی برباد کر دیتے ہیں، دین سے غافل رہتے ہیں، دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔
یہ جو چیزیں ہیں، یہ گاڑیاں، یہ زمینیں، یہ آرائشیں، یہ سب دنیا کا سامان ہے، یہ ادھر ہی رہ جانا ہے، اور واپس پھر اچھا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی طرح اس دور کا ایک بہت ہی بڑا فتنہ جو ہے وہ میڈیا کا فتنہ ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو۔ اس میڈیا نے ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں تھما کر رکھ دی ہے۔ آپ جو چاہیں، جہاں چاہیں، کب چاہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، آپ جو چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں ہر چیز کو سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ اس میڈیا کے ذریعے عریانی، بے غیرتی، بے حیائی اور بے شرمی کا ایسا طوفان آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اب کسی بات کا پردہ نہیں رہا، ہر چیز ہر شخص کے لیے، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے اوپن ہے۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ اسلامی ملکوں میں بد امنی کا فتنہ ہے کہ جہاں نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ جانیں محفوظ ہیں اور نہ ہی مال محفوظ ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشین گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ویکسر الحرج، یعنی وقت متقارب ہو جائے گا، یعنی جو بات پہلے زمانے میں ایک مہینے میں پھیلتی تھی، ایک سال میں پھیلتی تھی، ایسا دور آ گیا ہے، اتنا یہ فتنہ ہے کہ وہ بے شرمی کی بات، بے غیرتی والی بات ایک چند سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور ہر وہ انسان، چھوٹا بڑا، مرد عورت، اسے بآسانی سے دیکھ سکتا ہے اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لینے سے مراد یعنی علم تو ہوگا لیکن اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور بخاری کی روایت میں آتا ہے وَيَنْقُضُ الْعَمَلُ، علم تو ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا، اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا اور قتل عام ہو جائے گا۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ مسلمانوں میں فرقہ واریت اور گروہ بندی کا فتنہ ہے، جس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ امت جس کا رب ایک ہے، جس کا نبی ایک ہے، جس کا قبلہ بھی ایک ہے اور جس کی شریعت بھی ایک ہے، آج وہ امت متعدد فرقوں میں بٹ چکی ہے، اور ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرحون کا مصداق بنا ہوا ہے، یعنی ہر گروہ کے پاس کچھ ہے، کچھ علم ہے، وہ اسی میں مگن ہے، اور عام لوگ جو ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جو دین کا علم نہیں سیکھ پائے، وہ حیران و پریشان ہیں کہ وہ کس گروہ میں شامل ہوں، کس میں شامل نہ ہو۔ وہ نہیں جانتے کہ کس گروہ کا منہج صحیح ہے اور کس کا غلط ہے، کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سا گروہ باطل ہے۔ اسی طرح بعض فتنے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی خبردار کر دیا تھا کہ میری امت میں انتہائی سنگین اور خطرناک فتنے واقع ہوں گے جن میں لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ تم ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی صالح اعمال کر لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں واضح بھی کرتے ہیں کہ ان فتنوں سے آنے سے پہلے تم جتنے نیک اعمال کر سکتے ہو کر لو۔ وہ وقت بہت ہی مشکل ہوگا، وہ ایسا وقت ہوگا کہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا، صبح کے وقت انسان مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو، اپنے منہج کو کچھ دنیا کے سامان کے پیچھے بیچ ڈالیں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے سنگین فتنے پے در پے آئیں گے۔
اور جو فتنہ بعد میں آئے گا وہ پہلے سے کئی زیادہ سنگین ہوگا، کئی زیادہ پختہ ہوگا۔ یاد رہے کہ بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ایمان میں کھرا ہے، کون نہیں کھرا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے ہیں، بس انہیں کوئی آزمائش نہیں آئے گی، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے، صحابہ کرام پر بھی آزمائشی آئی تھی، نبیوں پر بھی آزمائشی آئی تھی، انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئی تھی۔ اللہ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں۔ اور اگر ہم اس امت کے اولین یعنی پہلے لوگوں کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے انہیں اس طرح کی کھڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تم میں سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ ایک شخص کے گوشت اور پٹھوں میں، ہڈیوں میں، یہاں تک کہ لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، مگر ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا تھا، ان کا اسلام، ان کا منہج اتنا پختہ ہوتا تھا کہ یہ سب ظلم سہنے کے بعد بھی وہ اپنے دین پر قائم رہتے تھے، اپنی جان تو لٹا دیتے تھے لیکن اپنے منہج پر کوئی آنچ، کوئی بات نہیں آنے دیتے تھے۔ اور ایک شخص کے سر پر آری رکھ کر اسے درمیان سے دو ٹکڑے کر دیا گیا، مقصد اس کے دین کو ہلانا تھا، اسے اسلام سے نکال کر کفر میں مبتلا کرنا تھا، لیکن ان کا ایمان ایسا تھا کہ انہوں نے وہ ظلم تو سہ لیا لیکن کلمہ توحید سے نہیں ہٹے، کلمہ توحید کہتے رہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ان فتنوں کی سنگینی کا احساس کرنا ہو چاہیے، کیونکہ جب کوئی فتنہ آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ظالم ہے، کون ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ جب فتنہ آتا ہے وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی تم لوگ اس فتنے سے ڈرتے رہو جس کا اثر تم میں سے ظالموں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِ وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَن وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ۔ عن قریب فتنے ہوں گے جن میں سے بیٹھنے والا شخص کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ تو وہ یعنی جو شخص جتنا ان فتنوں سے دامن بچائے گا اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا، اور جو شخص ان کی طرف جھانکے گا، اپنا ہلکا سا قدم بھی اٹھائے گا، ہلکا سا جا کر دیکھنے کی کوشش بھی کرے گا، وہ فتنہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیسے کریں؟ ہر مسلمان کو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جو ان فتنوں سے بچا سکے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، یعنی تم تمام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ دعا بتلا رہے ہیں کہ تم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ان میں سے جو ظاہر ہو ان سے بھی اور جو باطن ہو ان سے بھی۔ اسی وقت صحابہ کرام نے اس دعا کو یاد کیا اور اسی وقت پڑھا، انہوں نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ان میں سے جو ظاہر ہیں ان سے بھی اور جو باطن ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں ان سے بھی۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی، فرمایا یا محمد اذا صلیت فقل
اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں تو یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ نبی جن کا ارادہ سب سے پختہ، جن کا دین سب سے پختہ، جن کا اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پختہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جب تو لوگوں کو فتنوں میں داخل کرنے والا ہو نا، اگر تو ارادہ کر لے کہ فتنوں میں لوگوں کو مبتلا کرنے لگا ہے تو میری روح کو قبض کر لینا اس فتنے میں داخل ہونے سے پہلے۔ اور اسی طرح آگے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس میں تدبر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، فتنوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے فتنوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھاتا ہے اور راہ حق پر گامزن کرتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم میری سنت کو لازم پکڑ لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں کہ میرے طریقے کو لازم پکڑو اور اسی طرح ہدایت یافتہ اور راہ راست پر گامزن خلفاء کے طریقے، یعنی خلفاء یعنی ہمارے جو خلفاء ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، اگر وہ ہدایت یافتہ ہیں اور راہ راست پر ہیں تو ان کی باتوں کو ضرور عمل میں لاؤ، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے قطعا نہ چھوڑنا، اور تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ اس حدیث کی دوسری لائن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ایسا کام ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام بھی ہو، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں، تو وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی بدعت میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم سب کی رسی، تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ فرقوں میں بٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرقہ اللہ کی کتاب کو مانتا ہے اور سنت کو مانتا ہے اور ان کے مطابق سب فیصلے کرتا ہے، صرف انہی کے پیچھے جانا چاہیے، انہی کی بات ماننی چاہیے، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور یاد کرو جب تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دینی علم حاصل کرنا، یعنی فتنوں کے دور میں فتنوں کے بچنے کے لیے آپ دینی علم حاصل کریں، کیونکہ علم وہ نور ہے جو فتنوں کی تاریخ راستوں کو روشن کرتا ہے، جبکہ علم کے مقابلے میں جہالت وہ تاریخی ہے جو انسان کو تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔
والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ آج کل جو نئے نئے فتنے سر اٹھا رہی ہیں، جس طرح اسلامی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ہر آئے دن شکوک و شبہات کے پیدا کر کے نئی نسل کو دین سے بیزار کرنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ان سب چیزوں کا مقابلہ قرآن و حدیث پر مبنی شرعی علم کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ شرعی علم ایک مضبوط ہتھیار ہے جو ان جدید فتنوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور شرعی علم بہت بڑی خیر ہے جو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت، علم و فہم عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت و علم دے دیا گیا وہ گویا اسے بہت بڑی خیر مل جاتی ہے۔ فتنوں کو ایام میں خصوصی طور پر عبادت میں مشغول رہنا کہ العبادت فی الحجر کہجرۃ الیہ، کہ فتنوں میں عبادت کرنا ایسی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ یعنی جب فتنوں کا دور ہو، قتل و غارت بہت زیادہ ہو، حق و باطل میں آمیزش کی جا رہی ہو، لوگ انتہائی مضطرب اور پریشان ہو، ایسے حالات میں کم ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ ان کی غفلت کے دوران جو شخص عبادت میں مشغول ہوگا وہ یقیناً فتنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ باقی جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے، یعنی اس پر جو جھوٹی خبریں اور افواہوں کا تعلق ہے، تو ان پر ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ ہم یہ اسے شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس وقت شیئر کریں جب آپ کو پورا اس کے بارے میں علم ہو کہ یہ سچی بات ہے کہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یعنی اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اسے دیکھ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کہے پر تمہیں ندامت ہو، تمہیں میں شرم محسوس ہو۔ آخر میں ہم ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔